بسم اللہ الرحمن الرحیم المطلب الثانی فائدۃ القواعد المقاصدیہ. قواعد مقاصدیہ پر گفتگو کرتے ہوئے حقیقت قاعدہ مقصدیہ کو ذکر فرما رہے ہیں، اور ضمن کے اندر آپ عموم کے سلسلے کی بحث سن چکے ہیں. آگے اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں قواعد مقاصدیہ کے فوائد کیا ہے، ایک مجتہد کو اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں مسائل جدیدہ کے سلسلے میں اور خود شریعت کو سمجھنے میں. اس میں سب سے پہلے ذکر فرماتے ہیں ان حقیقت القاعدۃ المقصدیہ تزداد وضوحا وجلاء اذا ظهرت فوائد هذه القواعد والتي تتمثل فيما يلي. کہ یہ مقصدی قاعدے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی حقیقت اچھی طرح واضح اس سے ہو جاتی ہے جب آدمی کسی چیز کی مکمل ما لہا و ما علیہا، اس کے فوائد، اس کے نقصانات، اتفاقات، اختلافات کو جانتا ہے تو اس کے سامنے وہ چیز کھل کر آتی ہے. چنانچہ چند فوائد ذکر کرتے ہیں، اسی میں سے ایک بڑا فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ ان هذه القواعد المقاصدیہ تسری المجتہد من حیث انها تضع له المعالم والصور التي يترسمها الشارع ويتغيرها من تشریعه. یہ مقاصدی قواعد جو ہے وہ ایک مجتہد کے ذہن اور دماغ کے اندر شارع کے مقاصد کی ایک مکمل شکل پیش کرتے ہیں اور ایک خاکہ اس کے سامنے مہیا کرتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ جب یہ التی یترسمها الشارع ويتغيرها من تشریعه، شارع کی تشریح اور شارع کے اس کو ذکر کرنے سے جو مقاصد ہے، مجتہد کے ذہن میں یہ مقاصدی قواعد جب آ جاتے ہیں تو پوری شریعت اس کے ذہن میں، اس کے ذہن اور اس کے ذہن کے خاکے کے اندر یہ پوری کی پوری شریعت آ جاتی ہے، اور پھر اپنے اجتہاد میں شارع کے مقاصد کا خیال اچھی طرح رکھ سکتا ہے وہ. اور اس طرح یہ مقاصد اجتہادی فکر کو افراد و تفرید اور ہر طرح کی لغزش سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. عصر حاضر میں ہر زمانے میں یہ پیش آئی، لیکن عصر حاضر چونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو کتاب و سنت کے ماہرین ہوتے تھے وہی شریعت مطہرہ میں گفتگو کرتے تھے. اب گزشتہ 150 سال سے استشراق کے آنے کے بعد کچھ مسلمان پڑھنے لکھنے والوں کو اس طرح کی تعلیم دی گئی، یا وہ خود کتاب و سنت سے تھوڑی کچھ واقفیت رکھتے تھے، تو انہوں نے شرعی مسائل میں، قواعد فقہیہ میں اور اس طرح شریعت کے دوسرے اہم امور میں اپنے اجتہاد کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں کچھ کام شروع کیا. کچھ باتیں ان کی اچھی بھی تھی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر چیزوں کے اندر انہوں نے شریعت مطہرہ کو ایک بے لگام بنا دیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرنی ہو تو ماہر سائنسداں چاہیے، انگلش سے اچھی طریقے سے واقفیت والا چاہیے. اسی طریقے سے معاملات کی چیزیں ہیں تو اس کے اندر ان کو ایک اقتصادیات کا ماہر چاہیے. انجینئرنگ کے شعبے میں اس چیز کو پڑھنے والا چاہیے. لیکن دین ایسا باقی سے اطفال بنا دیا مستشرقین نے کہ ہر ایرے غیرے جو بھی جس کو آیا وہ مجتہد مطلق بن گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر بہت ساری پریشانی پیش آئی. مسائل کی ایسی گت بنائی انہوں نے، کتاب و سنت کو بچوں کا کھلونا بنا دیا، اور اس طریقے سے ہر ایک مجتہد مطلق بن کر جس کے ذہن میں جو آیا انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی. اس کے نتیجے کے اندر اسلامی تاریخ اور اسلامی فقہیات کے اندر گزشتہ 150-200 سال سے ایسی چیزیں آنا شروع ہوئی، اور ایسی اس طریقے سے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجتہد اس کا بنا لیا. بیچارے کو نماز، فرائض، روزہ وغیرہ اس قسم کی کبھی عبادتوں کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوئی، ان کی حقیقت کو نہیں سمجھا، لیکن اپنے آپ کو مجتہد مطلق بنا لیا. یہ فقہی قواعد، فقہی مقاصد فقہیہ جو قواعد کی شکل میں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا ایک پورا پکچر اور شریعت مطہرہ کی ایک پوری تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان اصولی قواعد کی روشنی کے اندر جب اجتہاد کرے گا تو اس کو محسوس ہوگا،
اور اس سے پہلے آپ ضروری سمجھ چکے ہیں کہ کتاب و سنت کا علم ضروری ہے، جزیات کا علم ضروری ہے، اشباہ و نظائر کا علم ضروری، قواعد فقہیہ کا، اصول فقہ کا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان سب کے مجموعے سے جو ایک استداری ذہن بنتا ہے وہ اس کو مقاصد شریعت تک پہنچاتا ہے، اور پھر ان کو قواعد کی شکل میں پیش کرنے والے علماء جنہوں نے ان قواعد مقاصدیہ کو ایک رخ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ ذہن رسا، وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ جس کی روشنی کے اندر انہوں نے قواعد کی روشنی میں اس کو سمجھانا چاہا۔ اس میں سب سے بڑا مقام امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو قواعد مقاصدیہ آدمی کو افراط و تفریط سے پاک کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اسی کو ذکر فرمایا لِيَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ بَعْدَ عَمَلِيَّةِ الْاجْتِهَادِ مُتَوَافِقًا تَمَامًا مَعَ هَذِهِ الْغَايَاتِ نَفْسِهَا الَّتِي تَكْشِفُ عَنْهَا الْقَوَائِدُ بل مؤکدۃ و موثقۃ لمضمونها، اجتہاد فکر کو ہر طرح کی لغزش سے پاک رکھنے کے لیے ان قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مثال دی ہے اسی کو یہ ذکر کرتے ہیں کیلانی صاحب، وبذلك تكون هذه القواعد والتي تعتبر في الحقيقة من كليات الشريعة مساهمة أي مسامحة في تصحيح الفكر الاجتهادي خشية أن تزل أو يطغى، یہ پھسل جائے، طغیانی کا شکار ہو، اس طرح اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ مثال سن لیجئے، خود مثلا القاعدۃ المقصدیہ التي تمثل معلما واضحا من معالم الاجتہاد، معلما واضحا بھی کہہ سکتے ہیں، والتي يصرح بها الامام الشاطبی فيقول العمل بالظواہر على تتبع وتغال بعید عن مقصود الشارع كما ان اهمالها اسراف ايضا۔ قاعدہ آپ سن چکے ہیں کہ نصوص پر عمل کرنے کے سلسلے میں اس کے صرف ظاہری رویہ اپنانا یہ مقصود شارع سے متصادم ہے، صرف الفاظ مراد نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے معانی بعیدہ کی طرف چلے جاؤ اور الفاظ کو چھوڑ دو، کہاں یہاں یہ لفظ ہے لیکن اس سے یہ مجازی معنی مراد ہے۔ وحید الدین خان صاحب احادیث مبارکہ میں کثرت سے اس طریقے سے کرتے ہیں، تو جس سے وہ ایک طرف بظاہر پڑھا لکھا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے حدیث شریف کی روح بتلائی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اتنا دور کا معنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وہ نہیں تھا۔ یہ عصر حاضر کے تاثر کی بنیاد پر اور خارجی کچھ ادھر ادھر کی کچھ چیزیں جاننے کی بنیاد پر لوگوں کے قلوب پر حاوی، دماغوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہی مودودی صاحب نے بھی کیا، غامدی صاحب بھی کر رہے ہیں، وحید الدین خان صاحب بھی جب مسائل میں آتے ہیں جہاں تک دلائل سائنس ہوتی ہے اور اسلام اور سائنس کا تقابل کرتے ہیں تو ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہے، غامدی صاحب بھی اس قسم کی چیزوں میں ہوں گے، لیکن صاف صریح نصوص جو دلالت کرتی ہے وہاں یا تو صرف الفاظ کو پکڑے رکھنا، جیسے کچھ جامد فقہاء کرام کا یہ حال ہوتا ہے، مفاہیم شریعہ نہیں سمجھتے، شریعت کے مقاصد کو نہیں جانتے اور الفاظ کی ظاہری فقہاء کرام کی وہ عبارتیں جو مستحد فی ہے، منصوص علیہ نہیں ہے، ایسی عبارتوں کو پکڑ لینا اور ہر زمانے میں اس عبارت کو مخصوص طریقے سے پیش کرنا یا اس کو ہر زمانے کے لیے اس عبارت کو عام سمجھ لینا، جبکہ وہ فقیہ خود اس زمانے میں ہوتا تو یہ عبارت وہ استعمال نہ کرتا۔ تو انسانی علوم اور خدائی علوم میں یہی فرق ہے، انسانی علم زمانے کے تاثر کے ساتھ ہوتا ہے اور خدائی علم مخلوق کے کسی قسم کے تاثر اور انفعالی کیفیات سے پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ جو بات فرماتے ہیں عطل اور ہمیشہ کی ہوتی ہے، ایک تو اس کا علم کامل اور وہ زمانوں کے تقاضوں سے واقف، ماضی حال مستقبل اس کے حق میں کوئی چیز نہیں، اس لیے قرآن اور حدیث جو اس طرح کی باتیں اس میں کی جاتی ہے وہاں اگر آپ صرف الفاظ کے پیچھے پڑیں گے تو بھی مسئلہ گڑبڑ ہوگا۔ اسی طریقے سے نصوص کو بالکل چھوڑ دیا جائے، جیسے عصر حاضر کے عقل پرست حضرات کہتے ہیں ہم میں شامی اور عالمگیری کا محتاج نہیں ہوں، مودودی صاحب نے یہ جملہ ہی کہہ دیا، اب اس کے بعد رسائل و مسائل میں جو گل کھلانا ہے وہ حضرت نے کھلائے تو عصر حاضر کی ایک پریشانی ہے، مقاصد شریعت کے جاننے والے جب کتاب و سنت کے ماہرین ہوں گے اور اس کے ساتھ وہ الفاظ کو بھی جانتے ہوں گے، معانی کو بھی جانتے ہوں گے، اصول فقہ الفاظ اور معانی کے اسی ربط کا نام ہے اور اسی طرح مقاصد شریعت اس کو اور کھول کر پیش کرتے ہیں